السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. میں ورحمۃ اللہ پاکستان سے وبرکاتہ. بول رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی آپ کو ایک میسج دیا تھا، ایک وضاحت مانگنے کی مجھے ضرورت پیش آئی تھی. تو وہ ضرورت یہ تھی کہ آپ نے ایک یہاں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سوال کر لیتے ہیں تو ہم یوٹیوب اور فیس بک پر یا اپنے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان پر حاضر ہو جاتے ہیں جواب لے کر. اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے چینل کو یا ریگولرلی آ کر چینل پر وزٹ نہیں کریں گے اور نہیں دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں مل پائے گا. بہت سے لوگوں کی شکایت ہے، چینل سبسکرائب نہیں کرتے اور ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. آج ہی بلکہ ایک خاتون نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، ان کا جواب پچھلے ہفتے دے چکے ہیں، لیکن کیا کہیں. بہرحال اللہ آسانی فرمائے ہمارے لیے. سوال کا جواب دیتے ہوئے بہت تفصیلی جواب دیا اور میں تو اس سے بہت مطمئن ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک صحابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میرا والد اس وقت کس حال میں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں. تو وہ صحابی بہت پریشان ہوا اور افسردہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہاں بھی آپ کا والد ہے وہاں پہ میرا والد بھی ہے. اوکے، تو یہ تو کلیئر ہو. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیحین کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جب اس نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں وہ جہنم میں ہے، تو وہ شخص رونے لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں آپ کے والد ہیں وہاں میرے بھی والد ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں بہت سے لوگوں نے اس حدیث پر عجیب و غریب انداز سے کلام کیا ہے، لیکن ان کی کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. تو بہرحال اب آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کی سن. وہ جب اپنی والدہ کے لیے وہ دعا مانگ رہے تھے تو اس کو منع کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے یہ بات بھی دوسرا صحیح. حدیث جو ہے اس میں حضرت عائشہ بی بی صبح سویرے دونوں بیٹھے تھے. تو حضرت عائشہ تھوڑا سا نیند پہ چلی گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے اٹھ کر باہر چلے گئے. تو حضرت عائشہ بی بی اس کے پیچھے گئی تو اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے خبر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. تو آپ اس پہ تھوڑا سا تفصیلی وضاحت کریں کہ یہ دونوں حدیث میں یہ آگے پیچھے ہیں یا کیا مسئلہ ہے اس میں. ایک جگہ پہ دعا کر رہے ہیں وہ بھی حدیث ہے، اور ایک جگہ پہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ منع کیا گیا تھا تو اجازت نہیں ملی تھی. تو یہ تھوڑا سا کلیئر کر دے. باقی تو آپ نے بہت اچھی وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. آپ سنجیدگی سے اگر اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ سنجیدگی سے پڑھ لیں تو بہت سارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. جو مجھے شک اور شبہ ہو رہا ہے، آپ نے حدیث کا کوئی حوالہ نہیں دیا جس حدیث کے بارے میں آپ نے حضرت عائشہ کا تذکرہ کیا ہے. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اس حدیث کو اس قصے سے جوڑ رہے ہیں جو کہ آپ کے ذہن نے بنایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے اور حضرت عائشہ وہاں پہنچتی ہیں. وہ حدیث آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی میرے علم میں حدیث نہیں ہے. جو حدیث جو آپ کو شبہ میں مبتلا کر رہی ہے وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتی ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو اپنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتی نہ سناؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور. فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری باری کی رات میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر اوڑھ لی اور جوتے اتارے اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیا اور اپنی چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ہی دیر ٹھہرے کہ آپ نے یہ گمان کر لیا کہ میں سو چکی ہوں۔ آپ نے آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتا پہنا اور دروازہ کھولا اور باہر نکلے، پھر اس کو آہستہ سے بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی چادر اپنے سر پر اوڑھی اور اپنا ازار پہنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بقیع کے قبرستان میں پہنچے اور کھڑے ہو گئے اور بہت لمبی مدت تک کھڑے رہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار اٹھایا اور پھر آپ واپس لوٹے، میں بھی لوٹی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلے تو میں بھی تیز چلنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تو میں بھی دوڑنے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہنچے اور میں بھی پہنچ گئی، میں آپ سے سبقت لے گئی اور داخل ہوتے ہی لیٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، اے عائشہ تجھے کیا ہو گیا کہ تمہارا سانس پھول رہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بتا دو ورنہ مجھے لطیف و خبیر، باریک بین اور انتہائی باخبر جو مجھے میرا رب ہے اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر پورے قصے کی خبر میں نے آپ کو دے دی۔ فرمایا میں اپنے آگے آگے جو سیاہ سی چیز دیکھ رہا تھا وہ تم تھیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اس طرح مارا کہ مجھے تکلیف ہوئی۔ پھر فرمایا تم نے خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق مار لیں گے؟ فرماتی ہیں کہ لوگ کسی بات کو کتنا ہی چھپا لیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، جب تو نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا انہوں نے مجھے پکارا اور تم سے چھپایا تو میں نے بھی تم سے چھپانے ہی کو پسند کیا، اور وہ تمہارے پاس اس لیے نہیں آئے کہ تم نے اپنے کپڑے اتار دیے تھے اور میں نے گمان کیا کہ تم سو چکی ہو اور میں نے تمہیں بیدار کرنا پسند نہ کیا۔ میں نے یہ خوف کیا کہ تم گھبرا جاؤ، جبرائیل کو دیکھ کر گھبرا جاتی۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بقیع تشریف لے جائیں اور ان کے لیے مغفرت مانگیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ان کے حق میں دعا کے لیے کیسے کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، یعنی کہو سلام ہو ایمان والے گھر والوں پر اور مسلمانوں پر، اللہ تعالی ہم سے آگے جانے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے اور ہم انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اس حدیث سے آپ کو یہ شک ہوا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا، تو یہ آپ کا شک ہے۔ احادیث میں اس طرح کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر کسی ویور کے علم میں ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بقیع میں تشریف لے گئے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے دوڑی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ بیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور ہماری ماں سنا رہی تھی، اس میں والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل جدہ سے۔ پلیز اس چینل سے اگر آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے
جس طریقے سے ہم آپ کی علمی پیاس بجھاتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی اس چینل کو سپورٹ کر کے اسے مستحکم کر سکتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت آپ کے لیے ویڈیوز بنانے میں اور معلومات جمع کرنے میں لگا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کئی لوگ جوائن ممبرشپ کریں گے، اور اگر آپ آلریڈی جوائن ممبر ہیں تو اپ گریڈ کر لیجئے، صدقہ جاریہ کا حصہ انشاءاللہ بن جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔